السلام علیکم۔ عالمی مرکزی خانقاہ طارق جہانگیری سے میں میاں حضور کا صاحبزادہ اور خلیفہ حکیم شارق احمد طارق تاریخی جہانگیری آج ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اپنے رمضان کی اسپیشل ٹرانسمیشن راحت رمضان میں۔ آج کی اس اسپیشل ٹرانسمیشن کا آغاز ہم ایسی مبارک ہستی سے کرنے جا رہے ہیں جن کو محبوب الہی کہا جاتا ہے۔ آپ کا نام حضرت نظام الدین محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ آپ کی ولادت باسعادت 27 صفر المظفر سن 636 ہجری انڈیا کے ایک علاقے بدایوں میں ہوئی۔ آپ کا علم و عمل دیکھ کے آپ کو بدایوں کا قاضی بھی مقرر کیا گیا۔ آپ کے پیر و مرشد کا نام حضرت بابا فرید مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ آپ والد اور والدہ دونوں کی طرف سے حسینی سید ہیں اور حضرت صابر پاک آپ کے پیر بھائی ہیں۔ آپ کو محبوب الہی کیوں کہا جاتا ہے، اس کے بارے میں ایک واقعہ ہے جو میں آپ کو آج بتاتا ہوں، آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ ایک دفعہ کا ذکر ہے، حضرت بابا فرید مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ جو کہ آپ کے پیر و مرشد ہیں، آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ اے نظام الدین، تم محب بننا چاہتے ہو یا محبوب بننا چاہتے ہو؟ تو آپ نے فرمایا کہ حضور کیا یہ میں اپنی والدہ سے پوچھ کے آ جاؤں؟ تو آپ نے فرمایا کہ جاؤ اپنی والدہ سے پوچھ کے آ جاؤ۔ آپ نے وہاں سے اجازت لی اور آپ اپنی والدہ اپنے گھر کی طرف روانہ ہوئے تو راستے میں آپ کی نظر ایک مجذوب پر پڑی جس نے آپ سے پوچھا کہ بیٹا محب بننا چاہتے ہو یا محبوب بننا چاہتے ہو؟ تو آپ بڑے شش و پنج کا شکار ہوئے اور آپ نے ان مجذوب سے پوچھا کہ حضرت آپ مجھے بتائیں کہ مجھے محب بننا چاہیے یا محبوب بننا چاہیے؟ کیونکہ ظاہر ہے یہی سوال آپ کے پیر و مرشد نے کیا تھا اور آپ اس کا جواب لینے اپنی والدہ کے پاس جا رہے تھے، تو راستے میں بیٹھے مجذوب نے بھی آپ سے یہی سوال کیا، تو آپ سمجھ گئے کہ یہ کوئی اللہ کا کامل بندہ ہے۔ تو اس مجذوب نے آپ سے فرمایا کہ جاؤ اپنی والدہ سے پوچھو، اگر تمہاری والدہ تمہیں جواب نہ دیں تو پھر کل اسی ٹائم پہ اسی جگہ پہ آ جانا، میں تمہیں اس کا جواب دوں گا۔ تو آپ نے آپ سے اجازت لی اور آپ آگے بڑھے۔ اپنی والدہ کی بارگاہ میں جب آپ پہنچے، آپ نے اپنی والدہ سے یہ سوال کیا اور جو مجذوب سے آپ کی ملاقات ہوئی تھی اس واقعے کا احوال بیان کیا۔ تو آپ کی والدہ نے فرمایا کہ بیٹا کل تم اسی ٹائم پہ اسی جگہ پر جانا اور انہی سے اس سوال کا جواب لے لینا، وہ تمہیں بہتر جواب دیں گے۔ تو پھر آپ نے کل کے وقت کا انتظار کیا اور کل جو وقت مقرر تھا آپ اسی وقت اس جگہ پر پہنچے تو وہ بزرگ وہ مجذوب وہاں موجود نہیں تھے۔ آپ نے کسی سے پوچھا کہ جو شخص یہاں بیٹھتا تھا وہ شخص اب کہاں گیا؟ تو اس شخص نے کہا کہ وہ جو شخص یہاں بیٹھتا تھا وہ تو پاگل تھا اور وہ مر گیا۔ آپ نے نہایت پریشانی سے پوچھا کہ ان کی قبر کہاں ہے، ان کو کہاں مدفون کیا گیا ہے، کہاں ان کی تدفین ہوئی ہے؟ تو اس شخص نے کہا کہ وہ تو پاگل تھا، اس کی قبر کہاں ہوگی، وہ دیکھو وہاں پہ کچرا ہے، وہاں پہ کچرے کے اندر پڑا ہوگا۔ تو جب آپ وہاں پہنچے تو آپ نے ان کو جب دیکھا ان مجذوب کو، تو آپ نے فرمایا کہ حضرت آپ نے تو مجھے آج کا وعدہ کیا تھا، آپ نے آج کا ٹائم دیا تھا مجھے، آج کا وقت مقرر تھا اور آپ کا انتقال ہو گیا، اب مجھے اس سوال کا جواب کون دے گا اور آپ کیسے دیں گے؟ تو وہ مجذوب انہوں نے اپنی آنکھیں کھولی اور اٹھ کر بیٹھ گئے اور انہوں نے فرمایا کہ بیٹا محبوب بننا، محب مت بننا۔
کیونکہ محب بنو گے تو جو مجھ پہ گزری وہی تم پہ گزرے گی، اور اگر محبوب بنو گے تو سب تمہارے محب بنیں گے۔ آپ کو آپ کا جواب مل گیا، آپ اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور آپ نے آپ کو بولا کہ حضرت مجھے محبوب بننا ہے۔ تو حضرت بابا فرید مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو معارفت کے کمال تک پہنچایا، اور اسی لیے آج آپ محبوب الہی کہلاتے ہیں۔ آپ کا ایک اور واقعہ جس سے ہو سکتا ہے ہمیں کچھ سیکھنے کو مل جائے۔ آپ ایک دفعہ شدید علیل تھے، تو آپ کو کسی نے کہا کہ حضرت ایک ہندو ہے ہمارے علاقے میں، وہ کچھ پڑھ کر دم کرتا ہے تو بندہ فوراً شفا یاب ہو جاتا ہے، فوراً ٹھیک ہو جاتا ہے، اس کا مرض ختم ہو جاتا ہے۔ تو آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے، مجھے اس شخص کے پاس لے کے چلو۔ جب آپ کو اس شخص کے پاس لے جایا گیا، اس شخص کو آپ کی کیفیت بتائی گئی، اس شخص نے کچھ پڑھا، آپ کے اوپر دم کیا تو آپ بالکل ٹھیک ہو گئے۔ جب آپ بالکل ٹھیک ہو گئے تو آپ نے اس شخص سے فرمایا کہ اے انسان، تو ایسا کیا کرتا ہے کہ اللہ نے تجھے اتنی شفا عطا کی ہے کہ تو جو کچھ پڑھ کے دم کرتا ہے لوگوں کو اس سے شفا ہو جاتی ہے؟ تو اس بندے نے کہا کہ میں اور کچھ نہیں کرتا، میں صرف اپنے نفس کی مخالفت کرتا ہوں۔ میرا نفس اگر مجھے سونے کا کہتا ہے تو میں جاگتا رہتا ہوں، میرا نفس اگر مجھے کھانے کا کہتا ہے تو میں بھوکا رہتا ہوں، میرا نفس اگر ٹھنڈا پانی پینے کا کہتا ہے تو میں گرم پانی پیتا ہوں۔ تو آپ نے اس شخص کے کان میں کچھ کہا اور آپ نے وہاں سے روانگی اختیار کر لی۔ کچھ ہی دن گزرے تو آپ کو خبر ملی کہ وہ شخص مسلمان ہو گیا ہے۔ تو جو شخص آپ کو لے کر گیا تھا اس کے پاس، اس شخص نے آپ سے پوچھا کہ حضرت آپ نے ایسا اس کے کان میں کیا کہا کہ وہ شخص مسلمان ہو گیا؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں نے اس کے کان میں صرف اتنا پوچھا تھا کہ اللہ پر ایمان لانے پر تیرا نفس تجھے کیا کہتا ہے؟ تو اس شخص نے مجھے کہا کہ نہیں، میرا نفس اس بات کو نہیں مانتا۔ تو بس اس شخص نے اپنے نفس کی مخالفت کری اور دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا اور ایمان لے آیا۔ تو آپ نے فرمایا کہ ہم علاج کروانے نہیں گئے تھے، ہم تو علاج کرنے گئے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے آپ کو ظاہری اور باطنی علم کا ایک منبع بنایا اور آپ کے پیر و مرشد کے ذریعے آپ کو معرفت کے اس کمال تک آپ کو پہنچایا جس کی وجہ سے آج آپ محبوب الہی کہلائے جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت آپ کا فیضان ہم پہ خاص جاری و ساری فرمائے اور آپ کے تعلیمات پر ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔ شارق بھائی، آج کے اس ٹرانسمیشن میں درود تاج کا عمل تعلیم فرمائیں اور طریقہ تعداد کے ساتھ۔ دیکھیں، درود تاج کا جو عمل ہے وہ بڑا آسان ہے۔ 21 دن میں روزانہ 41 مرتبہ پڑھی جائے یا 111 مرتبہ پڑھی جائے یا 313 مرتبہ پڑھی جائے۔ درود تاج 111 مرتبہ، 313 مرتبہ، ٹھیک ہے، 21 دن تک پڑھا جائے۔ اس کے علاوہ بعض لوگ 1100 مرتبہ بھی پڑھتے ہیں، تو جو پڑھنا چاہیں ان کو اجازت ہے، اور کوشش کریں کہ درود تاج خاص جو ہے وہ تہجد نماز کے بعد اور فجر کی اذان سے پہلے پڑھیں۔ جتنی بھی تعداد مقرر کریں پہلے دن اتنی ہی تعداد میں پڑھیں۔ اچھا، اس کی 2 دن کی تعداد ہے، ایک 21 دن تک پڑھی جاتا ہے اور ایک 40 دن تک پڑھا جاتا ہے۔ تو جو احباب بھی پڑھنا چاہتے ہیں ان کو اجازت ہے، وہ ان ساری تعداد میں جو ہے اپنی ایک تعداد مقرر کر لیں۔ وقت جو میں نے بتایا ہے وہ بڑا خاص وقت ہے اس کا، اور پھر کوشش کریں کہ جو احباب اس کا عمل کر رہے ہیں، اس کی تعداد پہ اس کا زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں، ان کے لیے یہ چاہیے ان کو کہ ہر فرض نماز کے بعد کم سے کم 11 مرتبہ درود تاج پڑھیں۔
صحیح. آج کے اس ٹرانسمیشن میں سحر بالخوف کی کیا علامات ہوتی ہیں اور اس کا علاج کس طرح سے ممکن ہے، یہ بھی تعلیم فرمائیں. دیکھیں، سحر بالخوف کا جو عمل ہوتا ہے نا، وہ کوئی بھی عامل جو ہے نا کسی شخص کے اوپر اگر سحر بالخوف کے معاملات کرتا ہے، اس کے اوپر جادو کرتا ہے سحر بالخوف کی نیت سے، تو اس مریض کے اوپر جو ہے نا یہ کیفیات طاری ہوتی ہیں کہ اس کے اندر جو ہے نا خوف پیدا ہو جاتا ہے. اور خوف اس حد تک کا ہو جاتا ہے کہ وہ رات میں اگر نیند سے اٹھ جائے تو وہ کسی اور کو بھی جگا دیتا ہے جب تک وہ نہیں سوتا، اور وہ کہتا ہے میرے ساتھ بیٹھ جاؤ پھر سوؤں گا. اگر باہر جاتا ہے، کسی کو دیکھ لے، کسی کی نظر اس شخص کے اوپر پڑی ہو تو اس شخص سے خوف کھانے لگتا ہے. اس کے علاوہ کسی کی بیماری کا سن لے، کسی کی بڑی بیماری کا سن لے، کسی کے بڑے مرض کا سن لے، کہ جیسے کسی کے ساتھ ہیپاٹائٹس ڈائگنوز ہو گیا ہے، کسی کو کینسر ڈائگنوز ہو گیا ہے، کسی کے ساتھ شوگر کے معاملات ہو گئے، یا کسی کو جو ہے وہ ڈائلیسس کی پرابلم ہو گئی ہے، تو وہ اتنا خوف زدہ ہو جاتا ہے کہ وہ اپنی باری کا انتظار کرنے لگتا ہے کہ اب کب یہ مجھ پہ آئے گا مرض. ایسا تو نہیں ہے اب یہ مرض مجھ پہ بھی آ جائے گا، ایسا تو نہیں ہے یہ مرض میرے ساتھ بھی ہو جائے گا اور میں بھی اس مرض میں مبتلا ہو جاؤں گا. سحر بالخوف میں سب سے زیادہ بندے کو اس کو دل میں درد ہونا شروع ہو جاتا ہے، وہ ECG کروانا شروع کر دیتا ہے. ہارٹ کے اسپیشلسٹ ڈاکٹروں سے ملنا شروع کر دیتا ہے، ان کے پاس جانا شروع کر دیتا ہے، ان کی دوائیاں کھانا شروع کر دیتا ہے. کسی کے مرنے کی خبر سن لے گا تو وہ اپنے اوپر حاوی کر لے گا، اور اس حد تک حاوی کر لے گا کہ اب وہ سمجھے گا کہ اب میں مروں گا، اب میری باری ہے. اس طرح کی جو ہے نا اس کے اوپر سوچیں مسلط ہو جائیں گی، اور اس حد تک ہو جائے گا کہ گھر کے لوگوں سے ڈرنا شروع ہو جائے گا. اور پھر بعض لوگ کیا کرتے ہیں جن کا جادو وغیرہ پہ جو ہے وہ بھروسہ نہیں ہوتا، نہیں مانتے ان چیزوں کو، وہ ایسے لوگوں کو بیچاروں کو پاگل خانے میں جمع کرا دیتے ہیں، نفسیاتی ڈاکٹروں کو دکھاتے ہیں، سائیکائٹرسٹ کے پاس لے کے جاتے ہیں، لیکن ان کے پاس اس کا علاج نہیں ہوتا. وہ دوائیاں کھاتے رہے، اس کا صرف ایک ہی حل ہوتا ہے، وہ ایسے شخص کو نیند کی دوائیاں دینا شروع کر دیتے ہیں، اور نیند کی دوائیوں سے اس شخص کے جو جسم کے باقی اعضاء ہوتے ہیں وہ بھی متاثر ہونا شروع ہو جاتے ہیں، خاص کر کے کڈنی. تو یہ ساری علامتیں ہیں، یعنی کہ ہر لحاظ سے جو ہے نا انسانی دل و دماغ میں جو ہے نا خوف طاری ہوتا ہے، خوف رہتا ہے، کندھے بھاری رہتے ہیں، سر بھاری رہتا ہے، دل بھاری رہتا ہے، دل میں درد رہتا ہے، سر میں درد رہتا ہے، اور ہر چیز سے خوف زدہ ہوتا ہے، ہر چیز سے خوف زدہ ہوتا ہے. بلی دیکھ لے گا خوف زدہ ہوگا، کوئی کیڑا مکوڑا دیکھ لے گا اس سے خوف زدہ ہو جائے گا، لال بیگ دیکھے گا، چھپکلی دیکھے گا، اس سے بہت زیادہ خوف زدہ ہو جائے گا، اور اتنا خوف زدہ ہو جائے گا کہ سوچے گا کہ یہ مجھ پہ حملہ آور ہوں گی. تو یہ ساری علامتیں جو ہے یہ سحر بالخوف کے معاملات ہیں. اس کے لیے سب سے بہترین جو علاج ہے وہ روزانہ کی بنیاد پہ 3 مرتبہ سورہ مزمل پڑھی جائے، اور سورہ مزمل پڑھ کے پانی پہ دم کر کے اس پانی کو تھوڑا سا اس شخص کے سر پہ لگایا جائے، اس کے چہرے پہ چھینٹا لگایا جائے، اس سے اس کے ماتھے پہ جو ہے نا تھوڑا سا ملا جائے وہ پانی، اور اس کے بعد وہ پانی اس کو پلایا جائے. جو احباب سورہ مزمل نہیں پڑھ سکتے وہ سورہ والضحیٰ 21 مرتبہ روزانہ پڑھ لیں. اور ایسے شخص کے ساتھ جو ہے نا کوشش کرے کہ کوئی ایک بندہ ایسے شخص کے ساتھ رہے جو اس کو سمجھاتا رہے، اس کی میڈیٹیشن کرتا رہے، اس کو باہر لائے ان سارے معاملات سے، اس کے اوپر کام کرے. اور اگر ان ساری چیزوں سے نہیں ہوتا اور مرض زیادہ شدید ہو گیا، شدت اختیار کر لیے، تو پھر روحانی معالج سے رابطہ کریں اور باقاعدہ پھر اس شخص کا علاج کرایا جائے. صحیح. جیسا کہ آپ نے اس میں بتایا کہ اس کا اثر جو ہے زیادہ دل پر ہوتا ہے، تو جو معاملات کیے جاتے ہیں اس کی وجہ سے دل پر اثر ہوتا ہے، یا جو کوئی ٹینشن لیتا ہے، خوف زدہ رہتا ہے، اس کی وجہ سے اس کا دل متاثر ہوتا ہے؟ خوف زدہ ہوتا ہے نا تو اس کی وجہ سے اس کا دل متاثر ہوتا ہے، کیونکہ انسان خوف زدہ ہوگا تو بلڈ پریشر بڑھے گا، بلڈ پریشر بڑھے گا
اور پھر مستقل ٹینشن میں رہے گا, مستقل پریشان رہے گا, مستقل ایک سوچ میں بندھا رہے گا, تو اس کیفیت کی وجہ سے جو ہے نا دل پہ زور پڑتا ہے, تو دل میں درد بیٹھ ہونا شروع ہو جاتا ہے. اور یہ مرض جو ہے وہ طبی مرض بھی جو ہے نا, یعنی جسمانی مرض میں مبتلا کر دیتا ہے انسان کو. دیکھیں, ہر چیز کا جو کنیکشن ہے وہ آپ کی سوچ سے ہی ہے نا. اس کی وجہ سے آپ کا معدہ بھی خراب ہوتا ہے, آپ کا حافظہ بھی خراب ہوتا ہے, آپ کا دل بھی خراب ہوتا ہے. بہت ساری بیماریاں اس چیز کی وجہ سے جو ہے نا وہ انسانی جسم میں سرزد ہو جاتی. ایک سوال, طبی سوال ہے, مائیگرین کے علاج کے لیے کوئی نسخہ تعلیم فرمائیں. دیکھیں, اس کے چھوٹے چھوٹے میں 2-3 نسخے بتا دیتا ہوں مائیگرین کے. ایک تو یہ ہے کہ اسرول لے لیں کسی بھی پنسار کے پاس سے, اس کو پاؤڈر کروا لیں, 1 چٹکی صبح ناشتے کے بعد اور 1 چٹکی رات کھانے کے بعد. یا تو یہ کریں, یا پھر سندل کا پاؤڈر لے لیں. سندل کا پاؤڈر لے کے اس کے آدھے کپ پانی میں 1 چٹکی سندل لیں, اس کو تھوڑا سا ابال لیں. جب وہ گرم ہو جائے تو اس کا کہوا ٹائپ کا ہو جائے گا, وہ کہوا پیئیں صبح ناشتے کے بعد, رات کھانے کے بعد. اور مائیگرین کے لیے جو ہے وہ تیز پتے کا کہوا بھی جو ہے نا وہ بڑا اچھا ہے. اگر کوئی تیز پتہ اور شہد کا کہوا پیے 1 ٹائم رات میں تو مائیگرین کے لیے بہت اچھا ہے. مائیگرین 1 ہفتے کے اس عمل سے جو ہے نا, جس کو روز مائیگرین ہوتا ہوگا نا, اس کو مائیگرین ہونا بند ہو جائے گا. ایک خاتون نے رابطہ کیا ہے خواب کی تعبیر کے حوالے سے. وہ کہتی ہیں کہ میں میاں حضور سے بیت ہوں, اور صاحب اللہ طارق احمد طارقی صاحب کا جو ارواح خبیثہ کا عمل ہے اس سے نجات کے لیے وہ میں ایک شخص کے لیے کر رہی تھی. جب میں نے اس کا علاج شروع کیا تو اس کی تکلیف مجھے مزید اضافہ ہو گیا. طارق بھائی نے کہا تھا کہ 21 دن بعد مجھ سے رابطہ کریے گا, اور 21واں دن جب آیا تو میں نے خواب دیکھا کہ ایک پردہ ہے, اور وہ پردہ جب ہٹتا ہے تو اس کے پیچھے طارق احمد طارقی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں. انہوں نے ایک عورت کو پکڑا ہوا ہے اور وہ چوکی حیدر کرار پڑھ کر اس پر دم کر رہے ہیں اور اس کا علاج کر رہے ہیں. اور جب سے جو ہے میں نے علاج شروع کیا میری طبیعت خراب ہو رہی ہے, گھبراہٹ اور الٹیاں وغیرہ ہو رہی ہیں. اس کے بعد میں نے ایک اور خواب دیکھا کہ جس کا میں علاج کر رہی تھی طارق بھائی کی اجازت سے, وہ اور میں میاں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے, اور میاں حضور نے جو ہے ان صاحب کو گلے سے لگایا ہے اور میرے سر پر دستے شفقت رکھا اور دعاؤں سے نوازا. اس کی تعبیر کیا ہوگی, ارشاد فرمائیے. دیکھیں, کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ کوئی پروگرام یا کوئی عمل جب میں بتاتا ہوں بیٹھ کر یہاں پر, تو وہ میاں حضور کا ہی تعلیم کردہ ہوتا ہے عمل. تو یہ عمل بھی الحمدللہ میاں حضور کا ہی تعلیم کردہ تھا. میں نے ان کو بتایا, انہوں نے علاج شروع کیا, علاج ہوا ان کا. تو اس کے لیے ان کی جو خواب کی جو تعبیر بنتی ہے وہ یہی بنتی ہے کہ وہ جو ہے نا رابطہ کریں, وہ خواتین جو ہے, خاتون جو ہے وہ رابطہ کریں, اور رابطہ کر کے باقاعدہ ہم مجھے بتائیں اس پورے معاملے کا جو بھی احوال ہے. خواب کے ذریعے تو انہوں نے بتا دیا ہے, جو ظاہری احوال ہے وہ مجھے بتائیں, تاکہ میں ان کو کوئی پڑھائی دوں, کوئی چیز بتاؤں, تاکہ وہ اپنے اوپر جو ہے نا پانی پہ دم کر کے وہ پئیں, اور تھوڑا سا صدقہ وغیرہ بھی کریں. ان کی اس پورے خواب کی جو جز بنتا ہے وہ یہ بنتا ہے کہ کوئی برائی تھی وہ ٹل گئی الحمدللہ, اور جس شخص کا علاج کر رہی تھی اس کا بھی علاج انشاءاللہ 21 دن کے اندر اندر ہو جائے گا. اور بس یہ تھوڑا سا صدقات وغیرہ دے, اور الحمدللہ یہ میاں حضور کی مرید ہے, تو میاں حضور کا بھی نظر عنایت ان کے اوپر ہے. تو یہ ہے کہ یہ صدقہ دے اور رابطہ کر کے جو ہے نا اپنے احوال بتائیں, اپنی کیفیت کا, تاکہ ان کے لیے کوئی وظیفہ یا کوئی عمل ان کو بتایا جائے جس کو یہ پڑھ کے جو ہے وہ اپنے اوپر دم کریں, اور جو بھی ان کے ساتھ پریشانی کا معاملہ بن رہا ہے وہ ختم ہو جائے. ٹھیک. اسی طرح یہ ارشاد فرمائیں کہ مال و زر کا لوٹنے کے لیے, تنگی اور پریشانی کے لیے کس چیز کا صدقہ دیا جائے؟ دیکھیں, اس کے لیے جو ہے نا گائے یا بھینس کا صدقہ یا کوئی بھی بڑے کا گوشت ہو, اس کا صدقہ دیا جائے. اور وہ پرانے وقتوں میں تو 1.25 سیر ہوتا تھا, اب آپ یہ کریں گے 1.25 پاؤ, اگر استطاعت ہے تو 1.25 کلو دے دیں, نہیں ہے تو 1.25 پاؤ. گوشت کا صدقہ, یعنی کہ جو آپ کے, یعنی کہ جو کمانے والا شخص ہے نا گھر میں,
جی جو کفالت کرتا ہے پورے گھر کی، جس کے ذریعے گھر میں روزگار آتا ہے، اس شخص کا صدقہ دے، صحیح، اور دن بدھ کا رکھیں، اور گائے کا یا بھینس کا بڑے کا گوشت ہو وہ 1.25 پاؤ لے لے یا 1.25 کلو لے لیں، اور اس کا صدقہ دے کے بدھ والے دن جو ہے وہ چیل کو کھلا دیں، کووں کو کھلا دیں، پرندوں کو کھلا دیں، تو انشاءاللہ اس کا صدقہ ہو جائے گا اور روزی روزگار میں بہتری آ جائے گی۔ صحیح۔ ہمارے پاس کچھ سوالات بھی ہیں۔ ایک بھائی کا سوال ہے کہ معدے کا مسئلہ ہے، گیس بہت زیادہ بنتی ہے، اس کا کوئی حل ارشاد فرمائیں۔ دیکھیں اس کے لیے ان کو یہ کرنا چاہیے کہ صبح نہار میں جو ہے نا ان کو ہرا سیب کھائیے، اور کھانے کے بعد جو ہے نا یہ سونف کا استعمال کریں، سونف اور چھوٹی الائچی کا، صحیح، تھوڑی سی سونف اور ایک چھوٹی الائچی لے لیں، اس کو پھاک لیں اور اس کو چبائیں، اور تھوڑا سا جو ہے نا چہل قدمی کریں، اور اس کے بعد جب اس کا ذائقہ ختم ہو جائے تو اس کے اوپر پانی پی لیں، تو انشاءاللہ معدہ بھی جو ہے وہ دوبارہ اپنی ورکنگ پہ آ جائے گا اور گیس کی بھی شکایت ختم ہو جائے گی۔ ٹھیک۔ ایک بھائی کا اور سوال ہے، کہتے ہیں کوئی بھی بات ہو، کوئی کام وغیرہ ہو، وہ یاد نہیں رہتا، میں بھول جاتا ہوں، حافظہ بہت کمزور ہے، اس کے لیے کوئی حل ارشاد فرمائیں۔ اس کے لیے ان کو چاہیے کہ 7 بادام 3 اخروٹ یہ رات میں پانی میں بھگو دیں، اور صبح اٹھیں تو صبح اٹھ کر 41 مرتبہ سورہ فاتحہ اس کے اوپر پڑھ کے اور وہ پھر کھا لیں اس پہ دم کر کے، تو انشاءاللہ حافظہ بھی تیز ہو جائے گا۔ یہ ٹوٹکا بھی ہے اور یہ عمل بھی ہے۔ ٹھیک۔ ایک اور سوال ہے کہ کیا ستاروں کی بھی رجت ہوتی ہے؟ اگر اس کی بھی رجت ہوتی ہے ستاروں کی، تو اس کا علاج کس طرح سے ممکن ہے؟ دیکھیں ستاروں کی رجت ہوتی ہے، اور ہر ستارے کا الگ صدقہ ہے۔ ستاروں کی جو رجت کا علاج ہے وہ صدقے سے، صحیح، ٹھیک ہے۔ تو انشاءاللہ ابھی اگر اس پہ بیٹھ کے بات کریں گے تو اور باقی جو سوالات ہیں وہ سب جو ہے نا مشکل ہو جائے گی اس پہ جواب دینے میں، تو انشاءاللہ ان کے اس سوال کو جو ہے رمضان کے بعد لیں گے، اور باقاعدہ ایک پوری ایپیسوڈ بنائیں گے کہ کن کن ستاروں کے کیا کیا صدقات ہوتے ہیں، اور کن ستاروں کی رجت، یا کون سا ستارہ جب بھاری ہوتا ہے، جب اس پہ پریشانی کے معاملات ہوتے ہیں تو وہ کون سا صدقہ دے، تو اس سے جو ہے اس کا حل نکل جائے گا۔ صحیح۔ ایک خاتون کا مسئلہ ہے، کہتی کہ 9 سال ہو گئے رشتہ نہیں ہو رہا، رشتہ لگتا ہے بات بن جاتی ہے، لیکن شادی تک پہنچنے سے پہلے ہی رشتہ ٹوٹ جاتا ہے، یہی معاملہ چل رہا ہے، 9 سال ہو گئے، اس کے لیے کوئی مجرب عمل تعلیم فرمائیں۔ دیکھیں اس کے لیے یہ عمل ہے کہ رات میں روزانہ تہجد نماز کے بعد 70 مرتبہ سورہ نصر پڑھیں، رشتے کے لیے یا کوئی بھی حاجت کے لیے اگر یہ عمل کیا جائے تو بہت اچھا ہے۔ ایک یہ کریں، دوسرا یہ ہر فرض نماز کے بعد کم سے کم 111 مرتبہ اللہم یا عفو الخطا، اللہم یا عفو الخطا پڑھیں، جی۔ ہر فرض نماز کے بعد 111 مرتبہ۔ ایک خاتون کا سوال ہے کہ 2 سے 3 ماہ تک ماہواری نہیں آتی، اور ایسا کبھی مسئلہ ہے، اس کا کوئی حل بتائیں۔ دیکھیں اس کے لیے جو ابھی میں نے گزشتہ ایپیسوڈ میں ایک قہوے کے بارے میں بتایا تھا نا، جی، کہ 1 لونگ، مکھن، گڑ، تلسی کے پتے اور چھوٹی الائچی، 2 چھوٹی الائچی لے لیں، تھوڑے سے تلسی کے پتے لے لیں، گڑ لے لیں اور دیسی مکھن لے لیں، اس کا قہوہ بنائیں، اور جب ماہواری کے شروع کے دن ہو نا، پہلے دن سے شروع کریں، اور 3 سے 4 دن صبح نہار میں اس قہوے کو پئیں، تو انشاءاللہ پھر یہ ماہواری کھل کے ہوگی، اور یہ جو 3 4 ماہ کا جو گیپ آ جاتا ہے وہ ختم ہو جائے گا انشاءاللہ۔ صحیح۔ ایک اور خاتون ہے، کہتے ہیں کہ ان کے شوہر نے ان کو گھر سے نکال دیا ہے اور بدگمان رہتے ہیں، میرے بچے بھی ہیں لیکن وہ ان سے ملنے بھی نہیں دیتے، اس کے لیے کوئی حل بتائیں۔ ہر فرض نماز کے بعد کم سے کم 11 مرتبہ سورہ کوثر پڑھیں، اور ان کی بدگمانی دور ہونے کے لیے دعا کریں، تو انشاءاللہ ان کی بدگمانی بھی دور ہوگی اور ان کے دل میں محبت بھی پیدا ہوگی۔ صحیح۔ ایک بھائی کا سوال ہے کہ اکثر مجھ پر جو ہے پانی کے چھینٹے آتے ہیں، اور زیادہ تر جب میں قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہوں تو تب یہ مجھ پر پانی کے چھینٹے آتے ہیں۔ دیکھیں اس کے لیے یہ ہے کہ یہ جو معاملات ہوتے ہیں نا، یہ بعض اوقات جناتی معاملات ہوتے ہیں، جو شریر جنات ہوتے ہیں وہ یہ معاملات کرتے ہیں، صحیح۔
تو جب بھی کوئی اچھا کام کرنے بیٹھے تو اول آخر جو ہے نا 7 مرتبہ یا 11 مرتبہ درود ابراہیم پڑھ لیں، اور درود ابراہیم پڑھنے کے بعد پھر اس عمل کو کریں۔ جب بھی قرآن پاک کی تلاوت کریں تو اول آخر جو ہے حصار کی نیت سے 11 مرتبہ درود ابراہیم پڑھ لیں، اور ساتھ میں اس کا باقاعدہ جو ہے نا علاج کرائیں کسی بھی معالج سے۔ طارق بھائی کچھ استخارے بھی ہیں، ان کے جوابات آپ سے لے لیں۔ انڈیا سے ایک بھائی ہیں، کہتے ہیں گھر میں اکثر سب بیمار رہتے ہیں اور کوئی نہ کوئی مسئلہ ہوتا رہتا ہے کچھ نہ کچھ دن بعد، کیا معاملہ ہے؟ دیکھیں ان کے ساتھ جو ہے نا بد نظری کے معاملات ہیں، ان کو چاہیے کہ صدقہ کرے اور کوشش کریں کہ اپنی کامیابی کے بارے میں یا اپنی خوشی کے بارے میں جو ہے نا کوئی بھی خوشی کا معاملہ ہو یا کوئی بھی ترقی یا کوئی بھی کامیابی کا معاملہ ہو تو اس کا تذکرہ پہلے سے کرنا شروع نہ کریں، جب کام ہو جائے تو اس کے بعد پھر لوگوں کو بتائیں۔ ایک بھائی ہیں، کہتے ہیں کہ جاب کا مسئلہ ہے، جاب نہیں لگتی اور اچانک جو ہے اسمیل آتی ہے اور گھر میں لڑائی جھگڑا رہتا ہے، بے سکونی رہتی ہے۔ دیکھیں یہ جو علامت ہے نا اس کے بارے میں یہ ہے کہ ان کے ساتھ جو ہے نا جادو کے معاملات ہیں، اور یہ اپنا باقاعدہ علاج کریں جادو کا۔ صحیح۔ ایک بھائی ہیں ہمارے پنجاب سے، کہتے ہیں کہ میں زمین لینا چاہتا ہوں کھیتی باڑی کے لیے، تو کیا یہ میرے لیے بہتر ہے؟ اور اگر میرے لیے بہتر ہے تو کوئی وظیفہ بھی بتائیں تاکہ ان معاملات میں آسانی ہو۔ جی صحیح ہے، ان کے لیے ان کو چاہیے کہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم روزانہ 111 مرتبہ کم سے کم پڑھیں، تو انشاءاللہ اس کے لیے آسانی بھی ہو جائے گی۔ اور کوشش کریں کہ یہ نیت کر لیں کہ جب بھی اس کھیتی باڑی کا جو بھی زمین لے رہے ہیں اس سے جو بھی منافع ہوگا اس کا 3%، 5%، 7% جو ہے کسی سفید پوش گھرانے کی جو ہے نا کفالت کے لیے مختص کر دیں۔ صحیح، دعا کروا دیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یا رب العالمین، یا رحمت للعالمین، جو لوگ ہم سے رابطہ کرتے ہیں، ہمیں اپنے سوالات بتاتے ہیں، ہمیں اپنے مرض بتاتے ہیں، ان سے مرض کی ختم ہونے کے لیے ہم سے رابطہ کرتے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح ان کا وہ مرض، ان کی وہ پریشانی، ان کی وہ بیماری ختم ہو جائے۔ یا رب العالمین، ہم تیری بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ یا رب العالمین ان سب کی تمام تر دکھ، درد، تکلیف، بیماری، پریشانیوں سے ان کو نجات دلا۔ یا رب العالمین، جن احباب نے مجھے دعا کا کہا، یا رب العالمین تو سب کے دلوں کا حال جانتا ہے، یا رب العالمین ان کی تمام حاجتوں کو قبول فرما، ان کی ہر بیماری، پریشانی، دکھ، درد، تکلیف سے ان کو نجات دلا۔ یا رب العالمین ان کے دلوں میں، ان کے گھروں میں، ہمارے دلوں میں، ہمارے گھروں میں اپنی نعمتیں، اپنی رحمتیں، اپنی برکتوں کا نزول فرما۔ یا رب العالمین میاں حضور کو عمر خضری عطا فرما، میاں حضور کا سایہ تادیر ہمارے سروں پر قائم و دائم فرما، میاں حضور کو جوڑ جوڑ توانائی عطا فرما۔ یا رب العالمین ہمیں استقامت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا رب العالمین مجھ سمیت ہم سب کو سلسلے کی، دین کی، میاں حضور کی اور مخلوق خدا کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا رب العالمین ہمارا خاتمہ بالخیر فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین، بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔